سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف أما الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیر ہم سب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ کچھ دیر بیٹھیں اور اپنے اصل مقصد کی طرف جو ہمارا ہے اس کو دہرائیں، ریپیٹ کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے انسان کو ہر وقت اپنی منزل سے دور بھی کرتی ہے اور مقصد کو بلاتی بھی ہے۔ تو ان مجالس کا مطلب سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ان مجلس میں بیٹھیں، اللہ توفیق دے، تو اس مجالس میں جانے سے ہر انسان یہ نیت ضرور کر لے کہ اس مجلس میں جو آنے کا ہمارا مقصد ہے، نیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کو یاد کر لیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں اور کہاں واپس جائیں گے، منزل ہماری کیا ہے۔ اصل چیز ہے ہر مسافر کے لیے یہی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم دنیا کی کاروبار میں، کاموں میں مصروف رہتے ہیں، زندگی ہے، بال بچے، بیوی، دنیا، کاروبار، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت پیدا کر دیتی ہیں، فطرتی چیز ہے۔ تو اللہ نے اسی انتظام کے لیے ایسی مجلسوں کو منعقد فرما دیتے ہیں کہ جس میں بیٹھ کر آدمی اپنے سبق کو پھر دہراتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تھوڑی سی ہمت کے سبب آدمی کو پھر اس منزل پر رواں دواں کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی یاد رکھیں اپنی ایسی مجلس میں ہیں تو نیت کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مکمل پھر اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ثواب انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ اپنے ایک مقصد کے تحت یہاں ہے، اور اللہ کی ذات اس کی رحمت سے امید ہے، پھر ہمیں راستہ بھی سیدھا دکھا دیتا ہے۔ تو یہ ضرور نیت کر لیا کریں کہ یہاں آنے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک مقصد ہے، کچھ بھی نہ سوچیں، ثواب وغیرہ کچھ بھی نہ سوچیں،
بس ایک مقصد سوچے کہ صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے اس مقصد کو میں بیٹھ کے ریپیٹ کروں، مجاہد کروں، تاکہ میں اپنے مقصد پہ چل پاؤں۔ باقی ساری چیزیں جو ثواب وغیرہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ پھر رائٹ ٹریک پہ چلے نا آدمی تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے انسان کو۔ اس کی فکر نہ کیا کرے، اللہ کسی کو بغیر ثواب کے نہیں جانے دے گا، یاد رکھیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس کی رحمت کا دسترخوان ہے، چیزیں جہاں سے انسان صرف کھا کے نہیں بلکہ سحر ہو کر جاتا ہے۔ تو ہم اپنی بات سوچیں، ہم نے کیوں آئے، ہمیں مقصد کیا ہے۔ میرے دوستو، مقصد تو ہم سب جانتے ہیں ہمارا کیا ہے۔ ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ کو راضی رکھیں اور اللہ کی قرب کو حاصل کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے سارے اعمال جتنے بھی ہیں، جتنی بھی چھوٹے اعمال نیکی ہیں، وہ ساری اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو کام بھی ہم کرتے ہیں، جو نیکی بھی ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس مقصد کو نہ بھولیں۔ یہ کس لیے ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کو ہماری نمازوں میں بالکل ضرورت نہیں، جانتے ہیں جیسی ہماری نماز ہے، ہماری تلاوت میں کہ اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے دی ہے کہ یہ ایک ذرائع ہے، اسباب ہے، کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہو۔ نماز پڑھیں، کیا مقصد؟ کہ اس سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تلاوت کریں، کیا مقصد؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، الحمدللہ، یہ تو بول جائے، وہ تو اللہ نے لکھ دیا کہ اس عمل کا اتنا ثواب ہے، لیکن مقصد کو ذہن میں دہرائیں، یہ صرف اللہ کی رضا مجھے چاہیے، اللہ کا قرب مجھے چاہیے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے اتنے اعمال ہمیں دیے ہیں، اس کا ہر چیز کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جیسا بھی ہم نے نماز پڑھی، کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کریں اس سے۔ تو دن رات ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ بتائیں کتنے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے آدمی اور اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے۔ جو اللہ کے قرب حاصل کر جاتے ہیں ان کے تو انداز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے تو انداز ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، فیکٹس، سچائی بھی تسلیم کرے نا آدمی، تو پھر نماز چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں تو وہ مقصد تو مل نہیں رہا، اعمال چھوڑ دیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فکر اس چیز کی ہے کہ عمل بھی ہم کریں اور مقصد بھی نہ ہمیں ملے تو ضرور کہیں نہ کہیں تو کمی ہوگی کوئی چیز کی، نہیں سمجھے؟ گاڑی آپ کھڑی ہے، سٹارٹ آپ کر رہے ہیں، انجن چلتا ہے، ہل نہیں رہی، آپ کیا کہیں گے؟ یا گاڑی کھڑی ہے، پیٹرول ڈالے، ہل نہیں رہی، کہیں نہ کہیں کمی ہے اس میں، کہیں پیٹرول پھنسا ہوا ہے اس میں، گیئر میں، نہیں سمجھے بات؟ تو جب ہم اعمال بھی کر رہے ہیں، عمل بھی ہم کر رہے ہیں، تلاوتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اللہ کے قریب ہیں بھی ہم نہیں، اللہ ہمارے ہم سے راضی ہے بھی یا نہیں، پتہ ہے؟ کہیں انسان کو ایسا نصیب نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس کا جو ہے کمی دیکھی جو ہے، اب کمی تلاش کریں کیا ہے۔ اللہ پاک نے تمام چیزیں واضح کر کے بتائی ہیں۔ نماز میں تو کمی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا عمل ہے، وہ تو قریب کرتا ہے، ہو کیوں نہیں رہے؟ کوئی بھی عمل نہیں، چھوٹی نیکی وہ بھی اللہ کے قریب کرتی ہے، ہو کیوں نہیں رہے؟ حدیث قدسی ہے، ایک سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے،
اور خطبہ حدیث کے اندر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تمام اس میں موجود ہے. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے. اور حقیقت میں صوفیوں کے نزدیک تو یہ سینٹر ہے یہ حدیث. اسی حدیث پہ چلتے ہیں. یقول اللہ، یعنی اللہ بول رہے ہیں ڈائریکٹ. حضرت قدسی کہتے ہیں خود اللہ بتا رہے ہیں یہ بات. پتہ نہیں کتنا اہمیت ہوگی اس حدیث کی کہ تمام حدیث میں ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے اور ڈائریکٹ اللہ فرما رہے ہیں اس بات کو خطاب کر رہے ہیں. کتنی اہمیت ہوگی اس کی. حدیث کی اہمیت کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ میسج کے حساب سے ہوتی ہے کہ کتنا بڑا پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہوں گے اس میں. کتنا بڑا پیغام ہو. وانا عند ظن عبدی بھی، یہ حدیث چلی یہاں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانا عند ظن عبدی بھی، کہ بھائی اپنے بندوں کو میں بتا دوں کہ میرے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا ہر عمل جو ہے تمہیں میرے قریب کرے گا، میرے عمل تک تمہیں پہنچائے گا. اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کی حدیث بتا دوں. انا عبدی بھی، لیکن دیتا میں اسی طرح ہوں، میرے میں کمی نہیں ہے، لیکن دیتا بندے کی طلب کے مطابق ہوں. برتن کے مطابق دیتا ہوں، اس کی خواہش کے مطابق دیتا ہوں، اس کی نیت کے مطابق دیتا ہوں. ظنی بھی کہ کس زن سے، کس طلب سے، کس اخلاص سے، کس محبت سے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. جو عمل وہ کر رہا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے، کتنی بڑی طلب ہے اس کی، اور کتنا خالص ہے. اس عمل کے اندر دوسری چیز ملاوٹ ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ کہتے یہ نہ سمجھنا کہ میری نماز کو برا کرنے لگو، میرے ذکر کو برا کرنے لگو، میرے تلاوت کو برا کرنے، نہیں، اپنے آپ میں دیکھنا کہ یہ جو عمل تمہیں میرے قریب نہیں لے جا رہا، یہ نماز جو میرے قریب نہیں کر رہی. نماز پڑھتے ہو پھر گناہ کر لیتے ہو، تلاوتیں کرتے ہو قرآن کے خلاف چلتے ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے اس میں کمی نہیں ہے. یہ تو اتاری میں انہی پوری تاثیر کے ساتھ اس میں یہی اثر رکھا ہے میں نے ان تمام اعمال کے اندر کہ تم میرے قرب تک لے کے جائیں گے. کمی کس میں ہے؟ تمہارے ظن میں ہے، تمہاری نیتوں میں ہے، تمہارے اخلاص میں ہے، تمہارے طلب میں ہے. تم حقیقت میں صحیح طلب لے کے آئے نہیں میرے پاس، اس عمل کو اس طلب کے ساتھ کر ہی نہیں رہے ہو کہ اللہ کا قرب مجھے ملے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تمہارے ہر عمل میں کوئی ایسی نہ کوئی چیز ملاوٹ ہوگی دنیا کی، اس میں کوئی دنیا کی خواہش ہوئی، اخلاص پورا نہیں ہوگا. وہ تمہارے عمل کو کمزور ظاہر کر دیتا ہے، اس سے تمہیں عمل میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. کیوں کہ ظاہر میں تم بتا سکتے لوگوں کو، آپ کی اس عمل کو دیکھ کے، نمازوں کو دیکھ کے، اعمالوں کو دیکھ کے دنیا تو آپ کی متاثر ہو جائے گی. بڑا نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، بڑا اونچا آدمی ہے جی، بڑے پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا زاہد آدمی ہے. دنیا میں سے تعریف چل جائے گی آپ کی. لیکن میں تو رب ہوں، میں ظاہر کو تھوڑے دیکھتا ہوں، میں تو اندر دیکھتا ہوں. مجھے اندر سے پتہ لگتا ہے. مجھے تمہاری ظاہر سے کیا، چاہے کتنے تم سجدے کرو، کھڑے ہو کے نماز میں کتنی عبادتیں کرو، دنیا کو متاثر کر دو گے تم. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس عمل جو یہ وہ کر رہا ہے یہ میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے. کیا کیا خواہشات اس کے اندر اس عمل کے ساتھ ہے، کتنی صداقت ہے، کتنا طلب ہے،
کتنا اخلاص ہے، میں تو اس کے مطابق اس عمل کو دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ پیش کریں، پیش کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے ہم اس عمل کو۔ رکھتے زہر سے تو میرا تعلق نہیں، پیش کرتا ہوں کتنے لمبے لمبے سجدے کرو، کتنی باتیں کرو، اصل چیز یہ ہے اس عمل کو تم مجھے پیش کرنا ہے، اس میں صداقت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، طلب تمہاری کتنی ہے، پھر اس کے مطابق بندے کو اس عمل کے ساتھ دیتا ہوں۔ بہت سے موجود ہیں، شکایتیں موجود ہیں، اللہ کے ساتھ عمل کرتے دھیان کہیں جا رہا ہے تمہارا، دنیا کی طلبیں ہیں، دنیا مادیت گھسی ہوئی ہے، ہر عمل کے اندر دنیا شامل ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حساب لگا رہے ہوتے ہیں ہم نے۔ خالص اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ رکھتے خالص کون کرے گا؟ جس نے خالص عمل کیا ایک دم میں اس کو قرب عطا فرما دیتا۔ تو عمل کی اصل کمی اللہ کہتے ہیں تمہاری اس چیز میں، اس چیز کو صحیح کر لو، اپنی نیتوں کو صحیح کر لو۔ جب عمل کرو اتنا خالص کرو کہ اس میں نیت جب کرو کہ جو عمل کر رہا ہوں اس میں کوئی دنیا شامل ہوئے گی ہی نہیں، اس سے دنیا کمانی ہی نہیں، اس عمل سے دنیا کو تعلق ہی نہیں ہے، خالص و خالق ہی عمل کر رہا ہوں، واحد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اور کوئی مقصد نہیں اس عمل کے ساتھ۔ جہاں دنیا آتی ہے وہیں عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ احیاء علوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کی کسی آدمی کو، باقی شیخ الحدیث نے لکھا ہے اپنی کتاب۔ امام غزالی بڑے پائے درجے کے صوفی اور بزرگ آدمی تھے الحمدللہ۔ لکھتے ہیں کہ بزرگ ایک آدمی تھے، بزرگ تھے، بڑے تہجد گزار تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، بڑے نیک سمجھے جاتے تھے لوگوں میں۔ تو کسی نے ان سے آ کے کہا جی حضور یہ فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے تو لوگ اس درخت کو پوج رہے ہیں، آپ کچھ کریں اس کے لیے۔ اچھا کہاں ہے وہ درخت؟ جی فلاں جگہ پر ہے۔ بیٹھے انہوں نے درخت کو کاٹنے کے لیے اپنا چیزیں لی، ختم کرتا ہوں اس درخت کو۔ جذبہ تھے دنیا اس کو پوچھ دیجیے، اس کو شرک کر لیجیے، اس کو میں ختم کر دوں۔ تو جہاں بھی غلط کام ہوتا ہے اس کا سرغنہ تو شیطانی ہوتا ہے نا، ہیڈ وہی ہوتا ہے۔ تو جب وہ اس کو مارنے کے لیے چلے تو شیطانی کہ یہ کیا ہو بزرگ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ شیطان شکل بنا گیا ہے۔ کدھر چاہ رہے ہیں آپ؟ کہتا فلاں جگہ پہ بہت غلط کام ہو رہا ہے، ہم اس کام کو بٹانے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا جی آپ تو نہیں مٹا سکتے اس کو، آپ میں یہ طاقت ہے اس کو ختم کریں، آپ کو یہ تکلیف ہے لوگ پوچھ رہے ہیں تو آپ اپنا کام کریں، یہ نہیں میں ہونے دوں گا آپ سے۔ اس نے تو روک ہی نہیں سکتا، بزرگ میں ختم آئے اس مقصد کے لیے، بہرحال جھگڑا لڑائی عطا پائی، بزرگ کے ساتھ شیطان شروع کر دی۔ تو وہ تو روحانی آدمی تھے الحمدللہ، ایک نیک مقصد تھا، انہوں نے اٹھا کے اس آدمی کو نیچے مارا زمین پہ، اس کو سینے پہ بیٹھ گئے، بتا تجھے ختم کروں؟ وہ کہتے ہیں معاف کر دیں مجھے، معاف کر دیں۔ شیطان کہتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر چلے مارنے کے لیے، کہتے دیکھیں جی آپ میری بات سن۔ پھر اس نے ایک دوسرا وسوسہ ڈالا۔ اب یہ جو بڑی زبردست شکایت پیش کی ہے یعنی امام غزالی نے، جب بھی انسان کسی نیک کام کے لیے چلے گا یاد رکھیں آپ، شیطان وساوس سے اس کام سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے انسان۔ اب وہ تو بڑے اخلاص سے آ رہے تھے، پورے نیت بھی صحیح تھی، سب کچھ تھا، اس کا یہ کام تو مجھے روکنا ہے، میں تو نہیں ہونے دوں گا ان سے کام۔ تو جب بھی آپ دیکھیں آپ کسی کام کی طرف قدم اٹھائیں گے نیک کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وساوس سے شیطانی سے بچنا،
شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، سریع، جس کو قرآن نے کہا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد مسافر ہوتے ہیں انسان کے، تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا آپ سے. یہاں اس کو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا، ہم نے کرنا ہے وہ کام. شیطان ڈاؤن ہو جائے گا، آپ اڑ جائیں گے اس کے سامنے. صحیح راستے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں کسی چیز پر، غلط چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے راستے سے، کسی حرام کو مٹانا چاہتے ہیں، کسی برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ شیطان آ کے آپ پہ وسوسے ڈالے گا. آپ ڈر جائیں کہ نہیں یہ تو حق راستہ ہے، میں تو نہیں ہٹوں گا. آپ جیت جائیں گے. وہ جیت گیا آدمی، چل پڑے آگے. پھر آیا شیطان، چھوڑتا نہیں ہے وہ، شیطان کبھی چھوڑے گا نہیں، اس کا تو موت تک انسان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اس نے بات سنے حضرت، تو لڑائی شڑائی بھی ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے آپ، لیکن میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. اب فضول کام میں آپ پھنسے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کوئی آپ پہ فرض ہے، کوئی لازم ہے آپ کے لیے. آپ اپنا کام کریں، خام کو اپنا وقت ضائع کریں گے. ایک جملہ اس نے بولا کہ فرض ہے. اب یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے کہ جب بھی کہا جائے نا کہ سنت کے بارے میں سنت عمل کرو، تو جواب آج ہی آتا ہے کہ یہ فرض ہے. آدمی سے یہ کوئی فرض ہے جی؟ پتہ ہے یہ کوئی ضروری چیز ہے، یہ ہم کیوں کریں اس کو؟ کتنا بڑا فتنہ ہے شیطان کا، آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی عمل کو ہم سمجھتے نہیں کتنی اہمیت ہے، لیکن شیطان نے وہ فوراً وصول ڈالتا ہے کہ وہ فرض ہے جو کوئی ضروری ہے آپ کے لیے. یہ آپ کا کیا کریں آپ کام، آپ تو اپنے فرض پہ لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا کوئی ضروری چیز. ڈٹ جائیں شیطان کے سامنے، کامیاب ہو جائیں گے. یاد رکھیے شیطان نہیں چھوڑتا انسان کو، کہ وہ عمل ضائع کر دیتا ہے انسان کی. آپ ایسی چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے کہ جو ضروری ہے اور جس کی آپ ضرورت کو نہیں سمجھتے. تو انہوں نے کہا بہرحال یہ کام صحیح ہے جو میں کر رہا ہوں، بالکل صحیح کر رہا ہوں کام، واقعی فرض ہے مجھ پر. پھر لڑائی ہوگی ان کی، پھر جھگڑا ہوا، پھر انہوں اٹھا کے مارا زمین کے اوپر. پھر بھی قائم رہے وہ بزرگ، پھر چل پڑے درخت کی طرف. اب جب وہ چلے تو شیطان نے تیسرا وار لیا. اب یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے انسان کے لیے، کسی عمل کے لیے روکنے کے لیے. یہ اب سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے، یاد رکھیں ہمارا، جو شیطان پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ، دنیا، مال، حب دنیا، حب مال. آخر میں نکالتا ہے پھر یہ پرزا سے، جب کہتے کہیں سے کام نہیں آ رہا، پھر دان ڈال دیتا ہے دنیا کا پیسوں. آج پوری دنیا ہماری جو ہے نا شیطان کی اس جال میں پھنسی ہوئی ہے. سب کچھ قربانی دینے لیکن انسان تیار ہوتا ہے، لیکن جب آتا ہے دنیا کا معاملہ، اب آپ دیکھ لیں کیا بتائیں آپ، ہم سب اس میں گرفتار ہیں. سب چیز جو آج چھٹتی ہے ہماری دین کے جتنے بھی حصے چھٹ رہے ہیں وہ دنیا کی وجہ سے چھوٹتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے آدمی، غیبت نہیں کرتا ہے، بےایمانی نہیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. اب کیا کیا بتاؤں آپ کو، ہر چیز نمازیں پڑھتے ہیں سب کو. شیطان تو کہتا ہے یہ کام کرتے رہو، لیکن وہ عمل کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس عمل کے ساتھ آپ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، اپنے مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے. نہیں سمجھے بات؟ یہی نقطہ سمجھا رہے ہیں. نمازیں آپ کی خراب نہیں ہوں گی، حج آپ کی عمریں خراب نہیں ہوں گی، ذکر عبادت آپ کی خراب نہیں ہوگی. اس عمل کو ختم کر دیتا ہے جو اس میں جان ہی نہیں رہتی، ملاوٹ ڈال دی اس نے. اب وہ سمجھتا ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور یہی وہ چاہتا ہے. یہاں پہ ایک نقطہ بہت بڑا ہے کہ ایسے انسان جو ایسے عمل کرتے ہیں ان کو پھر وہ ایک اور اعلیٰ درجے کا جال ڈالتا ہے اور مضبوط کرنے کے لیے. وہ کیا کہ خواب اور کشف ان پہ شروع کر دیتا ہے.
وہ اس اور جم جاتے ہیں. نہیں جی میرا یہ تو ہمارا بالکل صحیح ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں، میں نے خواب میں فلاں دیکھا ہے، آج مجھے فلاں چیز نظر آئی خواب میں. وہ اور جم جاتا ہے. یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں، یاد رکھیں. یہ سارے دھوکے ہیں، دین میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی خواب سے، کسی کشف سے، کسی کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. جتنا آدمی گرے گا، بہت سے لوگ دکھا دیتے ہیں مجھے فلاں کی زیارت ہوئی، فلاں کی زیارت ہوئی، لیکن ان کے اعمال ظاہر سے نظر آتے ہیں کہ بالکل غلط ہے. احوال ہی غلط ہیں، شکل صورت ہی غلط ہے، جس میں مستند اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ تو میں عمل قبول ہی نہیں کرتا ہوں، اس شکل کی صورت کے ساتھ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، چلتا ہی نہیں تیرا عمل. لیکن اس عمل کو مضبوط کرا دیتا ہے، وہ اطمینان دیتے ہیں اس کے قلب میں. یاد رکھیں یہ بہت بڑا چکر ہے انسان. کبھی نہ جائیں کشف کرامات پر، خوابوں پہ. عمل کو دیکھیں کہ وہ بامطابق شریعت اور سنت کے مطابق وہ عمل ہے، تب وہ جا کے خواب وغیرہ بھی پھر سوچنا پڑتا ہے. اس پہ بہت خطرناک راستہ ہے. لیکن وہ ایسے وہ خواب دکھا دے گا آپ کو، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے فلاں چیز دیکھی، میں تو بالکل صحیح ہوں، میں تو یہ دیکھا، مجھے تو فلاں بزرگ نے آ کے کہا. سب بزرگوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ تمام بزرگوں کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. قسم کھا کے آپ کو یقین دلا دے گا کہ آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں. کیونکہ آپ صوفی حضرات ہیں، اس لیے میں تھوڑا بہت ہی ڈیپ قسم کی بات کر رہا ہوں مال کے سلسلے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. مطلب میرا اور کرنے کچھ نہیں ہوتا، مطلب یہ ہماری مجلس یہ ہے کہ کس طرح ہمارے اندر جو کمی ہے ہم وہ پوری کر لیں. ایک راستہ اور کیا مطلب ہمارا کوئی کسی طرح تانا تشنا کسی تنظیم تو کھائے نہیں. مطلب یہ تو میں بھی صحیح ہوں، آپ بھی راستے میں صحیح چلنے لگے. وہ سارے جو بزرگان دین نے نقطے بتائے ان پہ ہم ڈسکس کریں کہ کہیں دھوکے میں نہیں آ رہے ہم کسی چیز میں، پھنس تو نہیں رہے. تو تیسرا اس نے سب سے بڑا دعویٰ پھر پڑا جس میں آج ساری دنیا گرفتار چکی ہے. ہم عملوں پہ موجود ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، دنیا میں مشہور بھی ہیں وہ لوگ، لیکن کہاں مار کھا رہے ہیں؟ جہاں شیطان نے ان کو مار دی. کہتے ہیں بات سنیں میری، آپ غریب آدمی ہیں، آپ دیکھیں اس نے پکڑ لیا راستہ، بال بچے ہیں آپ کے، کن چکر میں پڑے ہیں آپ. میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں بڑا اچھا. وہ راستہ چینج کیا کہ جی میں اتنے اشرفی روز آپ کے تکیے کے نیچے رکھوں گا. میں عمل بتا رہا ہوں آپ کو، نیکی عمل بتا رہا ہوں، فکر نہ کریں آپ، عمل بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے شیطان. اب اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ کاٹ دیں گے کیا؟ ایک دو آدمی چلے جائیں گے، آپ کو کیا؟ آپ کو پیسے لگے؟ آپ کو کام بنا؟ تھوڑی چھوٹی داڑھی کرنی ہے نا. آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، وہاں کام شام کریں گے، بعد میں رکھ لینا داڑھی شاڑھی. برقعے تو آنا ہے نا، کام کرنا ہے تو کیا کریں؟ گھر بھی چلانا ہے نا ہم نے. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بچے کو یہ فرق پڑتا ہے، کر دیں گے کام سارے. یعنی شریعت کا ترازو ہی نہیں ہے انسان کا، بیار نہیں ہے ہمارا. بعد میں کر لیں گے جس کو خیر ہے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، بکھرے ہیں، دین بکھر چکا. پیسہ چاہیے، مال کہاں ملتا ہے؟ کون سے ملک سے مال ملے گا؟ کون سے ملک سے پیسہ ملے گا ہمیں؟ کس جگہ جا کے ہم بس پراسپرٹی ہماری ہو جائے گی، فیوچر دے گا آپ کو، مکان بن جائے گی، طرف فلاں ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کریں گے، اس کے بعد ہم کاروبار کریں گے، جب پیسہ آ جائے گا تو ایسے کریں گے، تو ایسی ویزے لگیں گے تو وہ ہو جائے گا. کوئی آدمی دین کی طرف خیال نہیں جانے دے گا کبھی بھی. وہ تو ہو جائے گی جی، بعد میں کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے کام. نہیں سمجھے بعد میں ہو رہا ہے اور نہیں ایسا؟ یہ سب سے اس کا جو اتنا زبردست ہے کہ بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیے. دین کے کام کرنے ہیں جی، ہم تمہیں دین کے کام ہو رہے ہیں جی، فلاں ہو رہے ہیں. پیدا ہو چکے ہیں لوگ، حرام میں ملوث ہو جاتا ہے آدمی. وہی کام کرتے ہیں، اس سے فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ حضرت میں آپ کو ایک اچھا راستہ بتا رہا ہوں، آپ پریشان ہو رہے ہیں. وہ کیا راستہ ہے کہ نہیں کشتی وشتی اب نہیں ہوگی، میرے آپ دوست ہاتھ ملا لیتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ بڑے نیک آدمی سے، یا ان کی تعریف شروع کر دی نا شیطان نے. کہتے میں آپ کو پیسہ دوں گا، میرے پاس بہت پیسے ہیں، روزانہ آپ کے پاس اتنا چیک آ جائے گا. ملتے ہیں چیک یہاں بھی گھر بیٹھے چیک ملتے ہیں؟ نہیں ملتے، تبھی تو لوگ یہاں آتے ہیں. لوگ خام کا پریشان ہے کہ بھائی امیگرینٹ کو نکالیں. میں کہتا ہوں ترکیب میں دیتا ہوں آپ کو،
سوشل سیکورٹی بند کرتے ہیں سب نکل جائیں گے. کام کو جلوس نکال رہا ہے. ایک کام کرو, سوشل سیکورٹی بند کر دو, یہ پیسے دینا بند کر دو, ایک بھی نہیں رہے گا یہاں آدمی. رہے گا کوئی؟ بھگا نہیں ہے جی ہمارا ملک تو بہت اچھا ہے, بڑے باغ ہیں جی وہاں تو فائدہ یہاں تو اس کی برائی شروع کر دیں گے ہم. ہاں نہیں ہے کہ مفت کے پیسے ملتے ہیں یا حرام پیسے ملتے ہیں, جھوٹ سے پیسے ملتے ہیں. اس سے پھر ہم حج عمر, اب یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو شیطان کے چکر کیا دے رہا ہوں. شیطان کیا چکر دے رہا ہے, کہتے پیسے تو دوں گا میں آپ. اب وہ کیا چیک تو دے رہے آپ اپنے دین کے کام پہ لگے ہیں جناب, جو کرنے آپ کرتے رہیں. چیک آ رہا ہے آپ کے پاس, آ رہا ہے چیک نہیں آ رہا, بس آپ سائن کر دیں آ جائے گا. آپ جھوٹ بول دیں میں جی مجبور نہیں کر سکتا ہوں کام فلاں, یہ نہیں ہے میرے بچے ایسے نہیں, پانچ بچوں 6 لوگوں کام. آپ دین کا کام کریں نا, بولے سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ ان کے کام کریں آپ. پیسہ آ رہا ہے اس میں میں بتاتا ہوں وہ کام. پیسہ میں آپ کو دوں گا, پیسہ آپ کو آپ ایسا کریں, وہ صدقہ کریں لوگوں میں, ہاسپٹل بنا دیں اس کا. دیکھو کتنے غریبوں کو فائدہ ہوگا. بولے سبحان اللہ. چھوڑ بھی کیا ٹیکس ہے, اس ٹیکس سے ہم یہ کام کرتے ہیں, اس کے پیسے سے جی چھوڑے آپ یہ پیسے کمائیں تو سی. سود کیا پڑتا ہے, سود آپ لیں تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو. وہاں لنگر چلا دیں گے, چلتا رہے گا لنگر ہمارا. بولے سبحان اللہ. نہیں سن رہا, اس کو کیا کرے, بڑا اونچا کام کر رہا ہے تو بھائی بڑا ماشاء اللہ, تو بھائی دفاعی کام کر رہا ہے, اتنے پیسے جا رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے, تیرا یہ کام چل رہا ہے, تو بھائی فلاں بڑا اونچا دین کا کام کر رہا ہے. یہ تو بھائی وہاں سے آئے, انڈیا سے پاکستان سے آئے اس لیے تھا کہ میں دین کا کام کروں گا. اور اس کی بلڈنگیں بن رہی ہیں, مکان بن رہے ہیں, اس کے کاروبار چل رہے ہیں. اس سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں, وہ آئے تو اس لیے تھا. وہ یہ تزکیے کی مجلس سے میں باتیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اصل دین چاہتا ہے دوستو, اصل دین چاہتا ہے. ایک قبرستان میں, پرانا قبرستان تھا, بہت پرانا قبرستان. گورکھن سے پوچھا کہ یہاں کون کون مرے ہیں, کہتے بہت بڑے بڑے آدمی مرے ہیں یہاں, یہیں دفن ہوتے ہیں سب, جن کو لوگ دنیا بہت بڑے بڑے آدمی کہتے ہیں, بڑا نمازی, بڑا یہ بڑا وہ, کہتے سب یہیں ہوئے ہیں. کہتے آج تک تم نے دیکھا؟ یہ بالکل صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہم نے سنا ہے کہ نیک آدمی جو ہوتے ہیں, جو اتنی تو ہجوم ہے, یا تو اتنی بڑی قبرستان ہے جو میر تو پھر ہے, تو کب سے کہتے 70 سالوں میں مجھے قبریں کھودتے ہوئے, میں ایک قبر کے بعد دوسری قبر کھودتا ہوں, اور میں بے ایمان آدمی ہوں, مجھے کہتے ہیں نا پیسہ زیادہ دیتا ہے, تو میں دوسری قبر کھود کے اس میں دوسرے ڈال دیتا ہوں, تیار کر دیتا ہوں اس کے لیے. اچھا ایک سوال یہ بتا کہ تجھے قبرستان میں کبھی بھی ایسا ہوا کہ کوئی لاش زندہ نظر آئی جب تم نے کھودی کسی کے لیے؟ اس گورکھن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. گورکھن سمجھتے نا, وہ قبر کھودنے والے کہتے یہ 70-80 سال ہو گئے مجھے ایک قبر نظر آئی صرف اس پورے قبرستان میں, ورنہ ہر قبر سے بدبوئی اٹھتے نظر آئی. کیونکہ اعمال خالص نہیں ہے. دنیا میں تو بہت تعریفیں ہوتی ہیں, میں نے آپ بتا رہا ہوں نا, لیکن شیطان نے جو گولی دی ہے زبردست. کہتے کیسے؟ کہتے میں اسی طرح قبر کھود کے دوسری قبر لانا چاہتا تھا کھودنے کے لیے, تو میں نے کہا چاہیے پرانی قبر ہے یا تقریباً میں اس قبر کو 100 سال تو کہتے ہو گئے تھے, اتنی پرانی تھی. میں کسی یہاں کیا ہوا ہوگا, اس کو کھود کے میں اس مردے کو اس میں ڈال دوں گا. کہتے جیسے میں نے سلیٹ ہٹائی تو میں تو بے ہوش ہونے والا ہو گیا, بالکل جیسے زندہ آدمی پڑا ہے اس کا. ہوتا ہے کہ جیسے زندہ پڑا ہے, کالی داڑھی, کالا مارا, کہتے تھے 35 سال کا بندہ ہوگا, حسین, جیسے آج ہی دفن ہوا ہے. کہ میں غور سے اس کو دیکھ رہا تھا, کتنی اتنی حیبت مجھے ہوئی اس قبر کو دیکھ کر. میں نے بند کر دو. آج بھی میرا معمول ہے اس قبر کو میں روز جا کے اس کی قبر میں فاتحہ پڑھتا ہوں. تو کیا کہ یہ ہزاروں قبر آپ کی جو نظر آ رہی ہیں,
اس میں ایک قبر مجھے نہ زندگی میں نظر آئی جو جس کی لاش زندہ تھی، جبکہ ہر مسلمان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے جیسے ہم اعمال ہم کرتے ہیں. بنے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ خالص نہیں ہے. تو اس شیطان نے کہا کمال کرتے میں آپ کو سائڈ دیتا ہوں، پیسہ میرا ہوگا، لنگر آپ کے چلیں گے، رفائی کام آپ کریں گے، مال آپ کو چلے گا، آپ تو ماشاءاللہ نیک مشہور ہو جائیں گے آپ، اور آپ کو کتنے اور ثواب آپ کو کیا چاہیے؟ نہیں سمجھے بات میری؟ بھائی کام تو بھی ہے یا اچھا ہے، اب اس کو وہی نا پیسے بھی آ رہا ہے، یہ تو میں لوگوں کی خدمت بھی کروں گا، فلاں بھی کروں گا، میرا کام بھی چلے گا، پیسہ میرا ہی مال چلے گا، اس کو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے، سودا ہو گیا. یہاں سودا پھنستا ہے انسان آدمی، سب رہ جاتے ہیں. یہ تہجد شیطان جب پیسہ آتا ہے نا، وطن چھوڑ دیتا ہے، ملک چھوڑ دیتا ہے، گھر باہر چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ نکال دیتی ہے دنیا. شیطان کے یہ آخری بار ہے دوستو، جس کو انسان کے دین کو بگاڑتا ہے، علم کو بگاڑتا ہے، عمل کو بگاڑتا ہے، حدیثوں کو بگاڑتا ہے، قرآنوں کو بگاڑتا ہے، حافظوں کو بگاڑتا ہے پیسے سے. تو اب کتنے کی لالچ دیتا ہے منی کا، پاؤنڈ کا. میں نے کہا نا یہاں سے لوگوں کو نکالنا ہے تو صرف ایک کام کرے گورنمنٹ، سوشل سیکورٹی بند کر دے. ایک آدمی نہیں ہوگا یہاں کمائی سے کھانے کی بیٹھی، کمائی سے ہاتھوں سے کمانے والا کوئی نہیں مل رہا بیٹھا یہاں پر، کوئی نہیں بیٹھا. تو مفت سے ملتا ہے انسان کو بیٹھا ہے، حرام حلال سب چلتا ہے. کیوں؟ دین کا کام کرتے ہیں. ہم تو فلاں کر رہے ہیں جی، ہم تو ماشاءاللہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، آرام سے آ رہے تھے. منو سلوا بن گیا یہ. میرے حضرت نے جب مجھے بھیجا نا تو مجھے کیا حکم فرمایا تھا؟ کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں بھیجنے سے پہلے، جیسے نبی سنت تھی، جیسے نبی معاذ بن جبل کو فرما رہے تھے نا، یمن بھیج رہے تھے، یہ کام کرنے تو چلے تھے ساتھ. تو میرے حضرت نے مجھے نصیحت کی تھی پہلے یہاں بھیجنے سے پہلے. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یاد رکھنا فاروقی صاحب، فقیری اختیار کر لینا، جھاڑو دے دینا، لیکن ہاتھ سے کمانا ہے آپ نے. پھیلنے والا ہاتھ نہ ہو، دینے والا ہاتھ رکھنا ہمیشہ. الحمدللہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کے شیخ کی دعا پر کرتا ہوں اس کی. نہیں کبھی مسجد فرمایا گیا، مسجدوں کے کبھی انوالومنٹ کرنا پیسوں کے اندر، کبھی آپ کو کوئی لینا دینا نہ ہو، چندہ مانگنے میں چندہ دینے نہ کہ اکاؤنٹس میں. 5 مسجدیں اس وقت ہیں الحمدللہ ہماری چل رہی، ساری بڑی مساجد ہیں، الحمدللہ خانقاہیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، لیکن فقیر کو کچھ پتہ نہیں پیسہ کدھر. تو پہلے اخلاص دیا. کیا دیا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ عمل صحیح کرنا ہے نہیں کرنا؟ پہلے کیا دیا؟ اخلاص کی دعوت دی کہ یہ دھوکے بازی نہ کرنا، آ جائے فقیر پیر بن کے بیٹھ جاؤ، مرید بنانا شروع کر دو، لوگ آنا شروع ہو جائیں. کہتا ہے یہ تو ہر ایک کام چل جاتا ہے، یہ تو ایسی کہ مصنوعی قبر بنا لیں آپ، وہاں پہ بیٹھ جائیں، سب کہیں مجاور ہو جی، اس نیچے بیٹھے بزرگ ہیں، کہ وہی کام چل جائے گا. آپ کا کام چلانے کے لیے نہیں بھیج رہا، بلکہ کس سے بھیجا کہ دنیا کو جا کے ذکر اور اللہ سنت رسول آیا سنت کرو، جا کر ان کو سبق یاد کراؤ گھروں کے اندر جا جا کے. سبق دوران ہے کہ تمہاری کیا اثر، تمہاری جو ہے تمہارا مقصد کیا، رضا الہی ہے، تم دنیا میں ڈک گئے ہو. یہاں ہلتا ہی نہیں ہے آدمی، ہر قربانی دے دے گا پیسے کے لیے، نہیں ہلے گا. یہ الٹے بھی لٹکا دیں نا تب بھی ہم اس ملک کو نہیں چھوڑیں گے جب یہ ہمارے پیسے بند کریں گے. بہت آسان طریقے، ورنہ لڑتے رہیں گے. ہم نہیں جانا، ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارا حقوق ہیں، ہمارے فلاں. جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. جب انہوں نے پیسے بند کیے تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی بھاگیں گے ہم. چلو یار یہ تو ہمارا پاکستانی اچھا ہے، ہندوستانی اچھا ہے، بنگلہ دیش اچھے ہیں، کیا کچھ نہیں مل رہا. دیکھیں پھر میں دیکھتا ہوں کتنی بڑی بڑی آدمی گاڑیاں رکھتے ہوں، کتنے بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، سب گر جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے سارے. مجھے بتاؤ کتنا برداشت پہ چل رہے ہیں، مرنا نہیں ہے.
نے وہی بتایا قبرستان میں کہ کیوں مردے ان کے کیا حال تھا. ایک مردہ تھا جس سے ہی کام کیا ہوگا زندگی کے اندر، یا اس تناسب سے زندگی گزارتے. 4 دن کی زندگی دوستو، جو اللہ دیکھا ہو ہمارے سے ہی کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، ہو گیا سودا ہو گیا دونوں شیطان کو اس آدمی کے. یہ لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ، ان کی قصہ سناؤں گا آپ کو. شیخ الشیخ تھے بہت بڑے. پیسہ ٹکا دیا اس نے، پیسے سب جو چاہے کرا لیں آدمی ہم سے، جو بھی کرا لیں. وہ میں بتایا جا رہا ہوں آپ. آخری دعا مارا اس نے. تو وہ اتنا بڑا زاہد عابد، پیسے کے نام سنا اس نے چھوڑو جی کیا دین ہے، بعد میں آ جائے گا دین، چلو ٹرانسفر کر چلے جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں مرغی چھوڑ چلے جائیں، پیسے تو کچھ کما لیں تھوڑے. کہتا ٹھیک ہے جی روز رکھے جی، روز آئیں گے پیسے، اور آپ ماشاء اللہ آپ لگے رہے عبادت میں، دوسرا کام بھی آپ کا چلے گا، اس میں ثواب ہی ثواب آپ کا. حرام کا پیسہ آئے گا آپ صدقات دیتے رہے، جو دینے کرتے رہے، حرام کمائی سے آپ پیٹ میں حرام جائے گا. جہاں جتنے دین کا کام کرنا ہے کرتے رہے، ماشاء اللہ بڑے لوگ جمع ہوں گے آپ کے. ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، رکھ دیا احتیاط کھتوڑے شتوڑے اپنے کاٹنے کے لیے. اور سوتا چیک آتا اس کا، جیسے ہمارا چیک آ جاتے ہیں سوئٹیں کیا جی ڈاکی ہے چیک ہے، سنا جو ٹھیک ہے آؤ ابھی شاپنگ کریے، دکھائیے پیے، تھوڑا صدقہ بھی دے دو چنتا بھی دے دو مسجد کو. بولے سبحان اللہ. ایسا ہو رہا ہے ہمارے سے، ہمیشہ تو بولو نا یار اللہ. اب وہ تو شیطان تھے نا، اس نے ذلیل ہی کرنا تھا. پیستا آدمی کو ذلیل کرتا ہے شیطان، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ ذلیل ہو کے میرے پاس آئیں گے پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا قصور نہیں تھا، ہمیں اس نے کہا تھا. تو شیطان کہتا ہے میں نے تمہیں کب کہا تھا، تم خود میرے پیچھے لگے تھے، بلکہ تم نے بھی مجھے مروایا. یہ قرآن پڑھے نا، اللہ تعالیٰ سب بتاتا ہے کہ مجھے کیوں بلیم کرتے ہو. سبحان اللہ. شیطان مجھے کیوں بلیم کرتے ہو، تم خود میرے پیچھے لگے تھے، مشورے مانگتے تھے، تم مشورہ دے دیا. میں کیا تھا تمہیں دینے، تم خود لگے میرے پیچھے. میں نے کہا تھا تمہیں جاؤں گے لینا، میں نے کہا تھا امریکہ جاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا فلاں جاؤ، خود ہی ہے تو میں نے تمہیں آگے چلا دیا. انتظام میں نے تمہارا کرا دی تھے ہر چیز کے آگے پیچھے. چلو کرو بےمانیاں خوب. 3-4 دن چلتا رہا کام، کچھ دن اس کے بعد چیک بند کر دیا. جیسے یہ چیک بند کر دیا، چیک جب بند ہوا تو اس کو پڑھتا ہوا حضرت صاحب کہ یہ چیک کیسے بند ہو گیا میرا. انہوں نے پھر اٹھا لیا گلوڑا اپنا. میں چاہتا ہوں درخت کو کاٹتا ہوں، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا ہے، شیطان نے دھوکہ دیا، اس کو درخت کاٹوں گا. پھر جا گیا اور پھر غصے کے ساتھ چلے مارنے کے لیے. وہ پھر کھڑا تھا، اس نے کدھر جا رہا ہے، درخت کاٹوں گا تم، میں درخت نہیں چھوڑوں گا. کیوں کاٹیں گے، کیا بت پرستی ہوتی ہے، آرام کام ہو رہے ہیں. اور پھر وہ شروع ہو گیا اسی طرح. اس نے یہ نیچے رکھنا تجھے بتاتا ہوں، تو مارے تھپڑ شیطان نے دھکا دیا، نیچے گرا دیا، اوپر بیٹھ گیا اس آدمی کی. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ تم، میں تو اس سے زیادہ طاقتور تھا، اس نے مجھے گرا لیا. تو شیطان زور سے کہا کہ مارا. اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ تالی مارتا ہے جس وقت انسان کو قبر میں ڈال دیتے ہیں نا شیطان، اس کو تالی مارتا ہے کہ چلو میں کامیاب ہو گیا، مارا گیا، نکل گیا اس کام سے، اب جا شاباش پٹھے، یہیں تک تجھے میں نے لانا تھا، یاد کر مجھے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بھائی صاحب شیطان بولا، وہ جب پہلے آپ آ رہے تھے نا تو اس وقت آپ کے اندر نیت اخلاص اللہ کے لیے تھی. آج جو آپ چلے نا تو اللہ کے لیے نا، آپ اشرف کے لیے آئے ہیں. ضرورت کیوں شاید آپ کو کہ یہ بند کیوں ہو گئی. اللہ کے لیے چلتے تھے اس وقت تو اللہ آپ کے ساتھ ہمراہ تھا، آپ کے ہر کچھ آپ کر سکتے تھے اس وقت، اتنی طاقت تھی آپ میں، آپ کا کچھ بھی نہیں تھا. آج غصہ جو آپ کو آ رہا ہے نا، اللہ کے وہ کام پہ نہیں آ رہا. کیوں آ رہا ہے؟ آپ کا ٹیکس بند ہو گیا ہے، پیسہ بند ہو گیا ہے. مگر سبحان اللہ. تو یہاں نصیحت دیتے ہیں امام غزالی کہ بھائی اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، دیتا اس کو جو مانگنے کا حق ادا کرتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کی نیت صحیح ہوتی ہے.
جو اپنے عمل کو صاف پیش کرتا ہے. ہر عمل میرا سے جو میرے قریب کر, میں ہر عمل کو پیدا اس لیے کیا ہے. نماز پڑھو میرے قریب آ جاؤ, سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ. قرآن کہتا نہیں کہتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایک ظاہر کی ہے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کو مثال دی ہے, اسی حدیث کے اندر مثال دی ہے. سبحان اللہ. وَنَا مَاؤ مزہ ذکر نہیں. سبحان اللہ کہتا ہے کہ میں تو آنا اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ, میرے عمل میں تو اتنا طاقت ہے, اتنی طاقت رکھی ہے میرے عمل کے اندر, اور ایک عمل تو خاص اور خاص اس کام کے لیے میں نے بنایا ہے, خاص اور خاص اس کام کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پنا ماؤ, میں اس کے فوراً اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں, اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. کون؟ وسا ذکر جس وقت مجھے یاد کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا عمل ہے اللہ کا کہ جہاں بندے نے مجھے یاد کیا, بیٹھ کے میرا ذکر کیا, کہتے اتنا بڑا عمل میں نے پیدا کیا ہے میں نے اپنی معرفت اور محبت کے لیے, اپنے قرب کے لیے. میں چاہتا ہوں ہر بندہ میرے قریب آئے, میرے سے محبت کرے, میرے قرب پہ آ جائے. یہ جو میں تمہیں کام دیا ہے, آبجیکٹو جو تمہیں دیا ہے, اس کے لیے میں نے راستے رکھا ہے, اور سب سے عظیم راستہ یہ عمل میں نے رکھا ہے اس کے لیے. قدسی حدیث قدسی ہے یہ. پنا ماؤں بہت ہی قریب ہو جاتا ہوں اس کی. کس فائدہ ذکر جیسے مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر. یہ پکڑ لیا, جنہوں نے پکڑا وہ اللہ والے بن گئے, ایمان ربانی بن گئے, عبدالقادر جیلانی بن گئے. انہیں اس چیز اور کچھ نہیں, وہ سمجھتے تھے جو اللہ نے بتایا, ان باتوں کو سمجھ لیا انہوں نے. انہیں اپنی زندگی کو, میں نے اپنے حضرت کو دیکھا, ان کی زبان گلی ہوئی تھی اللہ کے ذکر سے. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, ایک سیکنڈ بھی ان کا بغیر اللہ کا ذکر کیوں نہ پکڑ لیا اس چیز کو کہ میں ذکر کرتا رہوں گا, اللہ میرے ساتھ رہے گا. جو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا تو مزہ ہی آپ نہیں جان سکتے کیا ہوتا ہے. کون کہتا ہے اللہ دور ہے؟ بتا کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں ملتا؟ آپ تو میں ذکر کرتے ہیں تو مزہ نہیں آتا. کیوں کہ خالص نہیں ہے. جس سے آپ اکتساب فیض لیتے ہیں, اکتساب فیض کہتے ہیں جس سے آپ نے فیض لینا ہے. جہاں سے اللہ پہنچتے ہیں وہاں شیخ کی ذات, تو شیخ ہوتے ہیں نا پہلے جس کا پہنچ جاتے ہیں, اسی سے آپ تعلق سے نہیں ہے آپ کا, اسی سے آپ دوغلے ہیں, اسی سے معاملے آپ کے غلط ہیں, تو ذکر کیا عمل کرے گا؟ نہیں سمجھ کہ جس کے سامنے بیٹھ کے آپ فیض حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اسباب کی دنیا ہے نا یہ, اللہ نے اسباب رکھے ہیں کہ دنیا بناؤں گا, دنیا کا بعد اس طرح پہ نبی بھیجوں گا, پھر وہ نبی ایک واسطہ آئے گا, پھر اعمال میرے واسطے ہوں گے, پھر اس طرح مشائخ آئیں گے وہ میرے واسطے ہوں گے. ڈائریکٹ میں کرنا چاہوں, لیکن یہ ان واسطوں کو اللہ نے رکھا ہے کہ اس طریقے سے تم میرے تک پہنچو گے, تاکہ جب ان واسطوں سے انسان اخلاص نہیں رکھے گا تو آپ آگے کیسے پہنچیں گے؟ آپ جب جس شیخ سے آپ کا تعلق ہے, جس سے استقاب فیض کرتے ہیں آپ, جس کے سامنے بیٹھتے ہیں اس سے فیض طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اس میں آپ وسافی دیے بیٹھے ہیں, شیطانی خیال بیٹھے ہیں, اس کے اندر کوئی یقین آپ کے نہیں, اس کی محبت کوئی نہیں ہے, اس کے آپ کے ساتھ کوئی تعلق صحیح نہیں ہے, ظاہری نہیں, ظاہر آپ بہت ماشاء اللہ اندر کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کا شیخ کے ساتھ تو تعلق نہیں, اس سے فیصلہ لینا ہے, ساری زندگی ذکر کرتا رہے, لیکن ذکر ہے کیا؟ وہ نام ہوں جس نے صحیح بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا, ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے انسان. اللہ جس کو گیا حل تو سکتی ہے وہ چیز. تو اگر آج ہمیں نہیں مل رہا تو ہمارا اپنی غلطی ہے, ذکر میں بیٹھتے ہیں ہمیں اللہ نہیں مل رہا. 60 سال 50 سال لگتا ہے, میں تو اتنا ٹائم رکھا ہی نہیں اس میں. واحد ایک ایسی عبادت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ اس میں تو میں نے ٹائم سپیس دیا ہی نہیں ہے. اس قدر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے یہ, کہ ٹائم سپیس ہی کچھ نہیں دیا, شرط کچھ نہیں رکھی, کیونکہ میں چاہتا ہوں ہر طریقے سے میرا بندہ میرے ساتھ مل جائے, بس جس مقصد کے میں اس کو دنیا میں بھیجا ہے. لیکن شیطان نے یہاں بھی پیدا کر دیا کہ جہاں سے اس نے فیض حاصل کرنا ہے اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی, وساوس پیدا کر دی, تاکہ اس کا تعلق نہ بن سکے اپنے شیخ سے. اندر منافقت رکھو, اندر نفرت رکھو, اندر چکر بازی کرو, ہیرا پھیری کرو, اندر اسی سے دشمنی کرو, اسی کو کاٹو اور اس کے سامنے بیٹھ جاؤ. شیخ کی بھی آپ ہمارے, اس رشتے کو بھی شیطان نے ختم کر دیا, جبکہ حکم ہی ہے. مجدد السائل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, اظہار شیخ
کہ جس نے اپنے شیخ کو اتنی سی بھی تکلیف دی اس نے اللہ اور رسول کو تکلیف دی ہے، وہ کبھی بھی اختفاظ فیض نہیں پا سکتا اللہ تک پہنچ. یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مجھد حسین حضرت کی بات کر رہا ہوں. آداب شیخ کے اندر اس میں لکھا ہے رحم اللہ کہ پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ تک، تصور ہی نہیں ہو سکتا، کہ وہ پہلی منزل اس نے ختم کر دی اپنے. یہ جادو، یہ دھوکے باز، یہ تو تفریح باز آدمی آیا ہے. فننا کیا رشتہ ہے شیخ کا مرید کا؟ اب یہ ہماری مجلس تصوف پر ہے تو اس لیے باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے دادا پیر حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے حضرت، وہ مجھے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ان کا نام تھا عبد الغفار میٹھا الحمدللہ. لاڑکانے میں آج ان کو بہت بڑا الحمدللہ خانقاہ ہے، بہت بڑا مزار ہے. بہت حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ جیسے ہمارے شیخ تھے، ایک وہ تھے ان کے خلیفہ تھے، لیکن ان کا انداز کیا تھا کہ وہ فنا تھے اپنے شیخ کی ذات کے اندر. زندگی بھر انہوں نے مسکین پور سے کئی میل دور جوتے اتارتے تھے، کبھی جوتا نہیں پہنتے تھے، کبھی وہاں طہارت نہیں کی، وہاں ڈلوں سے صاف کرتے تھے نا، کبھی اس زمین سے اس ڈلے کو نہیں لیا جیسے انہوں نے طہارت کرنی ہو. پتہ ہے کیا مقام تھا. سب کچھ شیخ کے حوالے حضرت پہ قربان کر دیا تھا. ساری جائیداد زمین سب کہتا ہے یہ لنگر پہ لگائیں، بجنی چاہیے. جب سب ختم ہو گیا تو ہمارے صرف اب میری ایک بیٹی رہ گئی ہے، میں آپ کی عقد میں دینا چاہتا ہوں، اس کو آپ اس سے شادی کریں. بولے سبحان اللہ. حضرت ابو صدیق کیا کہتے تھے اپنے شیخ کو؟ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، یہ تو محبت کی بات تھی کہ جس کے دل میں یہ محبت آ جائے اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو ہر چیز قربان کر دیتے. تو حضرت کی قشی رحمۃ اللہ کی دوسری صاحب جو اہلیت تھی تیسری، وہ ان کی صاحبزادی تھی. بھائی جب یہ راستے میں منافقت ہوگی، آپ کے چکر بازی ہوں گی اور کہیں گے اللہ کو مل جائے، اور جب میں پہلے بتا چکا ہوں جب یہ حالات ہوں اس کے بعد ان کو خواب نظر آ رہے ہوں، کشف نظر آ رہے ہوں، ان کو شیطان بتاؤ تو صحیح ہے، اس کو جمائے گا آدمی کو تو بالکل صحیح جا رہا ہے. وہ تو اللہ طاقت ہے. ہاں انداز نہیں ابدی میں جانتا ہوں تیرے اندر کیا موجود ہے، تو کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. تو خالص نہیں ہے، تو سب بندے سے ساتھ خالص نہیں ہے. جو تیرا ٹیچر ہے تو میرے ساتھ کیا خالص ہوگا بندہ؟ اس کی ذات میں تو فلاں نہیں ہوا، اس کے لیے تو کچھ قربان نہیں کر سکتا، میرے لیے تو کیا قربان کرے گا؟ اس سے تو سودے بازی کرتے ہو. یہ تصوف بتا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مجلس ہیں، یہ وہ مجالس ہوتی ہیں اللہ والوں کی. لا یشک اجلسوں کے اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس ہے جو نیک نیت لے کر اخلاص سے بیٹھ گیا خالی جا ہی نہیں سکتا. خالی کیسے چلا جائے؟ جس کو اللہ نے جس چیز کے لیے جس چیز رکھی اس خالی چلا جائے اسے. یہ بغض ہمارے اندر گھسے نا، حسن یہ کریں گے تو فلاں کریں گے تو وہ ہوگا. دنیا لے کے جاتے ہیں ہر جگہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس سے بڑا اور کیا میں تمہیں مال دوں گا. وہاں بھی تم اس لیے فیل ہو رہے ہو، جہاں سے تمہیں فیض چاہیے تو اس فیض کے ساتھ تمہارا تعلق منافقت ہے، تمہارے اندر چکر بازی ہے، سنسیئر نہیں ہے تم. منائی تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ ہوں، تو ذکر کر میں تیرے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ نفس ذکر تو میں تمہیں اس لیے دیا ہے کہ فوراً تم میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہارے ساتھ مل جاؤں. کہتا ہے یہاں تک ہے کہ جب تو خاموشی دل میں مجھے یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہے اب سب راستے بتا رہا ہے ذکر کے، کہ جب تو بیٹھ کے مست ہو کے جب تم دل میں مجھے یاد کر، سمجھے گا میں دور نہیں ہوں تجھ سے اس وقت. پھر میں کیا کروں گی؟ ذکر تو فی نفسی، میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یہ مراقبہ ہے. تو جب بندے کو اللہ یاد کر رہا ہوگا، مجھے بتائیں بھائی کیا مقام ہوگا اس کا؟ کسی اس اہل دل سے پوچھیں جو ذکر کرنے والا آدمی ہے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اتنی جلدی جو اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے. ان ذکرنی فی مالی، دیکھیں حدیث شہادتی میں آپ کو سنایا جا رہا ہے، حدیث قدسی ہے
کہ اگر تو اتفاق ہو جائے تو مجموعہ جمع کر لے اور ان سب کو بیٹھ کے تو کہ ہم عوام ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنی محبت مجھے ہوتی ہے اس ذکر سے، اس بندوں سے، اگر اخلاص کے ساتھ تم بیٹھے ہو اور خالص میری یاد کے لیے بیٹھے ہو اور کوئی دنیا بیچ میں نہیں ہے، پورے ادب تم میں آ گئے ہیں، اور جس کے سامنے بیٹھے انتہائی محبت کے ساتھ اس کے اندر فنا ہو چکے تو میری ذات کے اندر میرے نام کو پانے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فن ذکری ملائی، تم بیٹھ کے مجمع ذکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ذکر تو میں بھی ذکر کرتا ہوں فی ملائی، گروپ کے اندر بیٹھ کے مجمع بیٹھ کے، خیروں میں نو، لیکن تیرے اس مجمع سے کہیں بہتر ہوتا ہے میرا مجمع۔ یہ سب ڈرامے ہیں، حدیث قدسی ہے، ہر کتب حدیث کے اندر یہ کتاب کو اتارا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عظیم پیغام ہے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، ہماری منزل جو ہے، مقصد جو ہے قرب الہی اور رضا الہی، یہ تو کو مل رہا ہے۔ تبھی تو اللہ والوں نے ذکر کو اختیار کیا، مسجد سے جان جمائی، تبھی تو حضرت نواز نے مجھے بھیجا، جاؤ ذکر مجلس کو، کیوں کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو صدیق دل کے ساتھ بیٹھ جائے گا تیرے سامنے اور اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ واللہ میں نے بھائی کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ مصروف زندگی ہے، بہت مصروف ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، دجال کا زمانہ ہے، دشمنوں میں گھیرا ہوا ہے، دین بدلا ہوا ہے، شیطان نے پوری طریقے سے چیک دیا ہوا ہے اپنے دنیا کا۔ وہ 30 چیک میں بتایا تھا نا، سب کی جیبوں میں ڈالتا ہے وہ چیک، ان کی جیبوں فل کیا ہے دنیا کے ساتھ، ایک قدم بھی ہمارا دنیا کے بغیر نہیں اٹھتا ہے، بیمانی کے بغیر، غلط کاموں کے بغیر۔ وہ تھپکی دیتا ہے، کوئی نہیں یار ایسے کچھ، نماز تو پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، چھوٹے سے ہمارا کیا پیسہ کھایا تو اس سے کیا سائن کر دے ادھر یار، اتنا پیسہ آ جائے گا، اتنا ادھر لگا دیں گے، ادھر لگا دیں گے۔ کوئی غیرت کچھ ہوتی نہیں سوائے دنیا کے، ہر کام میں ہمارا بس یہ ہوتا ہے ہماری دنیا کیسے بنے گی ہماری، ذکر میں بھی سوچتے ہیں، مراقبے میں بھی سوچتے ہیں، دوستی بھی نہیں کرتے ہیں، حالات بھی ایسے کرتے ہیں، ملاقات نہیں اس لیے کرتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں، ذکر کے اندر تعلقات بڑھنے کیا تعلق کسی ایک دوسرے، ہم نے تو جتنی زندگی گزاری میں حاصل کے ساتھ، میں تو جانتے نہیں تھا کہ میرا کوئی پیر بھائی بھی ہے، میرا کیا لینا دینا کسی سے، ہم نے تو نوٹ نہیں بنایا یہ وہ، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ ظالموں دنیا ضائع کر رہے ہو، اپنی آخرت ضائع کر رہے ہو، دنیا کو ملا کر مت ملاؤ دین کو دنیا کے ساتھ، مت ملاؤ، محنت بھی کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، کیونکہ شیطان نے والا کام جو شیطان نے کیا تھا چیک دے دیا اسے۔ خالص اللہ کے لیے ایک نماز پڑھ کے دکھا دو، اللہ تو اعلان کرے گا، کوئی آخرت میں چلو کوئی 1-2 رکعتیں مجھے دکھا دے، فرض نہیں نفلی دکھا دے، جس میں کوئی خالص میرے لیے تم نے سجدہ کیا ہو، جس میں دنیا مروس نہ ہو، ایک مت دکھا دو، نظر نہیں آئے گا، مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کام حکم کرتے ہیں نا، لا یکلف نفسا الا وسعها، پہلے ان کے کوئی کام جو میں بتاتا ہوں مشکل نہیں ہو سکتا، آسان قدم اٹھاؤ نا تم، ذرا آسان میں کرتا ہوں۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام جو ہے آج امت پہ، سب سے مشکل کام وہ ہے کہ جس کے بغیر اللہ ملتے ہی نہیں، وہ سب سے مشکل کام ہے ہر طبقے کے لیے، بڑے بڑے عالموں کے لیے، محدثوں کے لیے، سب کے لیے سب سے بڑا مشکل کام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلنا، آپ جیسی شکل و صورت بنانا، آپ جیسا لباس پہننا، آپ کے لباس میں مسجدوں میں آنا، آپ کے لباس میں خطبہ دینا، آپ کے لباسوں میں تقریریں کرنا، بہت مشکل ہے، کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جس عمل کے بغیر اللہ ملتے ہی نہیں، اللہ کہتا ہے ملوں گا نہیں، میں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم میرے نبی کی شکل لے کر نہیں آئے، صورت نہیں، ہماری مزتیں بھری ہوتی ہیں اس چیز سے جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین۔ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم راستہ چاہتے ہیں، کس کا دعا مانگ رہے ہیں؟ نہ ضالین کا چاہیے نہ مغضوبین کا چاہیے۔ دو قومیں آپ جانتے ہیں کون ہے، جانتے ہیں نا کون ہے؟
پوری مسجد بھری ہوتی ہے اسی لباس اسی شکل میں. یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں نماز سے فائدہ نہیں ہوتا. نماز میں دعا وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تو نبی کی پیروی چاہیے، اور پیروی کس کی ہو رہی ہے؟ غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں دوست؟ اور یہ وہ عمل اللہ کہتا ہے میں ملنا ہی نہیں ہے. قل ان تم تحبون فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو میری محبت، اگر تم چاہتے ہو میری جنت، اگر تم چاہتے ہو میرے سے ملنا، اگر تم چاہتے ہو میرا قرب، تو واحد ایک راستہ ہے، ایک راستہ. وہ کیا ہے؟ تو حوصلے نہیں، چکر بازی نہیں، وہ نہیں چلیں گے یہاں بالکل بھی نہیں. ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو آپ کو قربان کیے، بس یا رسول اللہ فلاں، یہ کہتے یہ نہیں، یہ کچھ نہیں کہا لگا. فتبعونی، اس کی تو پیروی کرو اور نقل کر اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں ہوتا باقی سب کام ہو جاتے ہیں ہمارے سے، باقی ہم پکے عاشق ہیں. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ. دعا کریں، زندگی بہت تھوڑی ہے. صحیح جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بہت آسان، بہت نائس، بہت پیارا دین ہے الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی چیز مشکل نہیں. جب یقین ہو جائے کہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا، قدم اٹھائیں، مدد اللہ کی شروع ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کی بات کا کہ جب تک ہمارا نیت اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگی کسی کام پر، کسی حالت میں اللہ کے وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اپنی نیت کو دیکھ لیا کریں، اپنے اخلاص کو دیکھا کریں، مکمل للہیت کے ساتھ اس عمل کو کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے حکم مل جائے گا. واقع الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو پھر عشاء کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحصلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صديقين شهداء وصالحين وحسن رفيقا. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بسنته. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. یا شافی الامراض اشف امراضنا. یہ خاتون نے اپنی بچی کی بیماری کے لیے کہا ہے، وہ ہاسپٹل سے بھی آئی ہے، اس کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک اس کو جلد سے احتجاب کرے اور جلد اس کی والدہ کو خوشی نصیب فرمائے. اور جتنے بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما. جن لوگوں نے اپنے مرحومین کی دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما، ہمارے جاننے والوں کی بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما. یا اللہ تمام آفات و بلایات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر برے وقت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے مصلیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مسجد کا فیض پورے عالم میں جاری فرما. یا اللہ اس مسجد کا فیض پورے عالم میں جاری فرما. یا اللہ جو حضرات اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی صحت میں، جان میں، سب میں برکت نصیب فرما. ہر فتنوں سے محفوظ فرما، ہر فتنوں سے پاک فرما. اے میرا ذکر کی مجالس کو منعقد فرما. یا اللہ تعلیم اور
تبلیغ کا کام فروغ عطا فرما، ہر کام جس مسجد میں ہو رہا ہے میرے مولا اسی طرح جاری اور ساری فرما۔ یا رحم الرحمین ہماری کوتاہیوں کو ہم سے معافی فرما، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہیں معاف فرما، یا اللہ جو ہم سے بھول چک ہوتی ہے ہمیں معاف فرما۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں میرے مولا، ہم نفس و شیطان کے ہاتھ میں میرے مولا، چلتے چلتے ہم بکھر جاتے ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے میرے مولا، ہم تجھ سے پھر معافی بھی مانگتے ہیں میرا مولا، اور معافی کو تو پسند فرماتا ہے، اس معافی کے ساتھ تو درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اے میرے مولا تمام ہماری کوتاہیوں کی خطاؤں کی معافی عطا فرما۔ یا رحم الرحمین جو بھی سلسلے سے عورت و مرد جڑے ہوئے ہیں میرے مولا دنیا کے ہر خطے میں میرے مولا، ان کو اس میں مقصد میں کامیابی عطا فرما، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تو ان کو معاف فرما میرے مولا، تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ جس کو ایک دفعہ تو نے سلسلے میں داخل کر دیا میرے مولا، یا اللہ ضرور تو آخر تک اس کو رحمت کے ساتھ لے کر جائے گا، اور آخر میں اسی سلسلے میں ان کا حشر فرمائے گا۔ یا اللہ اسی طرح تو ہمارے سفر کو جاری فرما۔ اے میرا مولا صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ذکر کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔